بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، آج سے پہلے متعدد بار آپ کی مختلف کالز موصول ہوتی رہتی ہیں اور میں بہت ساری بیماریوں کے علاج بھی بتاتا رہتا ہوں، لیکن آج مجھے ایک ای میل موصول ہوئی، اس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ ہے بہاول نگر سے عمران یہ لکھتے ہیں کہ پلیز آپ بھیڑ بکریوں کی جو بیماریاں ہیں ان پہ آپ الگ الگ پروگرام وہ کر کے دیں تاکہ ہم وہاں سے پتہ کر سکیں، نہیں تو ہمیں دقت ہوتی ہے بہت ساری بیماریوں کے متعلق مختلف چیزیں سرچ کرنے میں۔ تو میرے بھائی، آپ کی وساطت سے میں یہ آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، اور اس کا بہت سارے ناظرین اور سامعین ان کو اس کا فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو پہلی قسط میں بھیڑ بکریوں کی کرمی بیماریاں، یا یہ سمجھیں کہ ایسے کرم یا عام طور پہ ان سے بیرونی جسم کے بیرونی حصے متاثر ہوتے ہیں اور اندرونی وہ بھی ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم لیتے ہیں بیرونی کرم میں علامات جو سامنے نظر آتی ہیں وہ جسم پر کھجلی اور جلن اور جانور کا جسم کو رگڑنا، اور جانور کمزور ہو جاتے ہیں، اور بعض کرموں کی وجہ سے جسم پر سوراخ بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ بیرونی کرم، یا ان کو ہم اگر طلباء اور طالبات نوٹس لے رہے ہیں تو ان کو ہم ایکٹو پیراسائٹس کہتے ہیں، جو جسم کے باہر موجود ہوتے ہیں۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ یہ کھجلی، جلن، یا یہ جسم کو جو رگڑتے ہیں، دیواروں کے ساتھ رگڑ رہے ہیں، درختوں کے ساتھ رگڑ رہے ہیں، اور ان میں بعض اوقات سوراخ تک ہو جاتے ہیں، تو ان کی احتیاطی تدابیر اور علاج کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ خارش والی جگہ پر سلفر آئل یہ مل جاتا ہے، اس کو آپ لگائیں، اور سلفر آئل یہ بہت ہی کارآمد ہے۔ اور اگر پورا یہ سمجھے ریوڑ متاثر ہو تو نیگاوان، یاد رکھیں نیگاوان ایک پاؤڈر ہے، یا ایکو فلیس کا وہ اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کس طرح محلول بنانا ہے، تو جو بھی ہدایات وہ لکھی ہوں ان پہ عمل کرتے ہوئے آپ محلول بنائیں اور اس سے ان کو نہلا دیں۔ جب اس سے نہلائیں گے تو کوشش کریں کہ کمپنی کی دی ہوئی جو بھی ہدایات ہیں ان پہ آپ عمل کریں، اور منہ کو اگر بند کر دیں، یعنی باندھ لیں یا چھکا چڑھا لیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو یہ کیمیکل ہے یا یہ دوا ہے یہ اس کو چاٹتے نہیں، یا وہ ان کے اندر پیٹ کے اندر نہیں جاتی، تو اس سے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور یہیں تھوڑی سی میں ایک وضاحت کر دوں، کچھ لوگوں نے ریوڑ کے ساتھ کتے بھی پال رکھے ہوتے ہیں، اور کتا جو ہے وہ ریوڑ کی رکھوالی کے لیے ہوتا ہے، اور ان میں اور جو گھر پہ بھی اگر کوئی کتا رکھا ہوا ہے تو اس کو بھی بعض اوقات یہ بیرونی کرم اس کی وجہ سے وہ خارش کرتا ہے بار بار اپنے پنجوں سے، اور زخمی تک کر لیتا ہے اپنے آپ کو، تو اس کو بھی آپ ایکو فلیس سے نہلا دیں۔
یا نیگاوان یا ایکوفلیس وہاں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اگر بہت قیمتی اور ایسے پالتو جانور جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں، کتے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو کھجلی ہو گئی ہے یا اس طرح اور وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ پلیز نوٹ کر لیں، ایک فرنٹ لائن سپرے ملتا ہے. وہ فرنٹ لائن سپرے بہت خاصا مہنگا ہوتا ہے، اس کا وہ سپرے کریں. لیکن بال کو جب اس طرح کریں گے تو بال وہ سپرے کرتے جائیں، بال کو مخالف سمت میں نا کرتے جائیں اور سپرے کرتے جائیں. تو یہ ہے بیرونی کرم. اب ہوتا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ان کے اندرونی کرم وہ کیا ہے. اندرونی کرم میں ایک لیور فلوک یا جگری کرم ہم انہیں کہتے ہیں، جس سے جگر اور پتے کی نالی میں سوزش ہو جاتی ہے اور اس کی علامات، اور اگر کرم تعداد میں زیادہ ہوں تو نالی بند ہو جاتی ہے اور جانور کو یرکان ہو جاتا ہے. دیگر علامات میں خون کی کمی اور شکستہ قوت مدافعت اور جوڑوں پر ورم اور جبڑے کے نیچے پانی کا جمع ہو جانا یہ بھی شامل ہے. یہ جبڑے کے نیچے پانی باقاعدہ آپ کو اگر تھیلی سی جمع ہوئی نظر آئے تو سمجھیں کہ یہ جگری کرم میں یہ بکری یا بھیڑ مبتلا ہے. تو اس کا حفاظتی اور کیا تدابیر ہیں اور ان کا علاج کیا ہے. علاج آپ ان کا یہ ہے کہ آپ کاربن ٹیٹرا کلورائڈ زینٹل ہے اور اسی طرح سسٹامکس میں سے کوئی ایک دوا جو بھی آپ کو ملے آپ وہ اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق استعمال کریں. اور یاد رکھیں، یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ ان کو جانوروں کو کھڑے پانی کے قریب بکریاں نہ چرائیں. یہ یاد رکھیں، کھڑے پانی کے قریب جب بکریاں چراتے ہیں تو ادھر سے بھی یہ لیور فلوک یہ داخل ہو جاتا ہے. تو پھیپھڑوں کے دوسرا ہے پھیپھڑوں کے کرم. یہ تو تھا جگر کے کرم. اب لنگز جو ہیں یا پھیپھڑے وہ متاثر ہوتے ہیں. اس میں علامات یہ ہوتا ہے کہ بدہضمی ہو جاتی ہے، کھانسی ہوتی ہے، جانور کو بار بار کھانستا ہے اور ناک سے ایک لیس دار رطوبت کا اخراج وہ ہوتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. بعض اوقات تو نمونیا اور خون میں کمی اور جسمانی کمزوری اور بعض اوقات ڈائسینٹری یا ڈائریا یا اسہال جو ہے یا موک لگ جاتی ہے. تو اس کے حفاظتی پھیپھڑوں کے کرموں کی جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ آلموسٹ وہی ہیں جو میں نے آپ کو جگر والے میں بتائیں، لیکن اس میں آپ نیل ورم یا نیما فیکس اور زینٹال تو میں نے آپ کو بتائی، اس میں سے کوئی مل جائے تو آپ ان کو پلائیں، یہ دوائی پلائیں، لیکن یہ نہار منہ پلائیں پہلے. خاص طور پہ ان کو یہ اس کی ڈی ورمنگ کرم بھی اس کو کہتے ہیں. اندرونی کرم جو ہیں ان کا علاج یہ پہلے صبح نہار منہ ان کو پہلے تھوڑا گڑ کھلا لیں، میٹھی چیز کھلائیں اور اس کے بعد یہ دوا جو بھی کمپنی کی ہدایات ہیں اس کے مطابق آپ ان کو کھلائیں یا پلا دیں. تو اس کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے پانی یا کوئی چارہ وغیرہ ان کو آفر نہ کریں، وہ نہ دیں، اس کا زیادہ اثر ہوگا. تیسرے قسم ہے جو اندرونی، وہ ہوتے ہیں راؤنڈ ورم یا گول کرم. راؤنڈ ورم بھی کہتے ہیں، گول کرم بھی کہتے ہیں. اور اس کی علامات یہ ہیں کہ بھیڑ بکریاں جو جانور ہیں ان میں روز بروز کمزوری محسوس ہوتی ہے، ان کو کمزوری بڑھتی جاتی ہے اور موک بھی لگ جاتی ہے، ہاضمے کی خرابی اور خون کی کمی اور جانور کے جسم کے بال گرنے لگتے ہیں. یہ گول کرم یہ ان کی وجوہات کی وجہ سے.
تو یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور ان کا علاج جو ہے جانور کے فضلہ کے نمونے لے کے، اگر لیبارٹری اگر آپ کے پاس قریب ہے تو وہاں سے اس کو ٹیسٹ کروائیں، اور ہو سکے تو سسٹم ایکس اور یا کوئی فاربینڈا، البرڈیک، کوئی بھی مل جائے، لیوازان ہے، یا آپ یہ نیل ورم مل جائے، یہ کوئی بھی دوا وہ آپ ان کو پلائیں۔ اس کے بعد چوتھا کرمی جو آخری ایک قسم ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کدو دانے۔ کدو دانے جو ہیں وہ کرموں کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہاضمے کی خرابی، خون کی کمی، موک بھی لگ جاتی ہے، ڈائسینٹری ہو جاتی ہے، ڈائریا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جگری کرموں سے ملتی جلتی علامات، اور مینگنیوں میں ان کرموں کے حصوں یہ جو حصے ہیں وہ بھی خارج ہوتے ہیں۔ تو یہ کدو دانے وہاں نظر بھی آتے ہیں باقاعدہ، جب ان کی مینگنیاں یا جب وہ اسہال ہوتا ہے، موک ہوتی ہے، تو اس کے اندر کدو دانے باقاعدہ نظر آتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی وہی آپ کو جو میں نے بتایا کہ نیل ورم ہو گیا، لیوازان یا فاربینڈا، کوئی بھی، یا مینسونل گولیاں ملتی ہیں، وہ استعمال کرنے سے بہتر نتائج یہ درآمد ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کے اس مختصر سے لیکچر میں یہ بتانا، اور یہ لیکچر بھی بن گیا، اور یہ ایک ای میل کا آپ کو عمران خان کے جو ہیں ان باول نگر والے، ان کا جواب، لیکن آپ کی وساطت سے بہت سارے بھیڑ بکریاں پالنے والے حضرات کا بھی فائدہ ہو گیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان کا خوب خیال رکھیں گے اور ان اپنے جانوروں کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے، بالکل اپنی اولاد کی طرح ٹریٹ کریں، ہمیشہ ان کا خیال رکھیں۔ یہ بے جان، بے زبان ہے، بے زبان ہے، جاندار چیز ہے، بے زبان ہے، وہ تو نہیں آپ کو بتائیں گے کہ مجھے یہ بیماری ہے۔ یہ آپ کا کام ہے ہر وقت نظر رکھنا، ہر جانور پہ، ہر بکری یا بھیڑ یا اس کا بچہ کوئی بھی ہو، اس کا خوب خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لیکن اجازت لینے سے پہلے آخری سیگمنٹ آج کل میں قرآن و حدیث کے بارے میں کوئی چیز کوٹ کرتا ہوں۔ آج کی جو چیز میں کوٹ کر رہا ہوں یہ ایک آیت کا ترجمہ ہے سورہ انعام سے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، امن انہی کے لیے ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ انعام کی یہ آیت ہے 84۔ تو اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی اگر زندگی نے وفا کی۔ فی امان اللہ۔